لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. صلوات پڑھے محمد. آیت اللہ وحید خراسانی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمی میں شرکت کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میرا دل چاہا اور میں نے مجلس میں شرکت کی ہے، بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی ایام عزائے فاطمی کی مناسبت سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کی مجلس میں جانے سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں سلام پیش کرو، پھر اس کے بعد شہزادی کی مجلس میں آؤ. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمی میں انسان ایسے ہی شرکت نہیں کرتا ہے. ہر کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ شہزادی کی مجلس میں شرکت کرے. ماں نے کوئی اچھا عمل ضرور انجام دیا ہوگا جس کے نتیجے میں آج ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. اور اسی ایام عزائے فاطمی کے عنوان سے رہبر انقلاب آیت اللہ السید علی خامنائی دامت اللہ العالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ایام عزائے فاطمی کی مجالس میں بیٹھ کر پورے ملک ایران کے سال بھر کے رزق کو جمع کر لیتا ہوں. میں نے عقیدت میں پڑھا اور آپ نے بھی عقیدت میں سنا اور سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن باہر کا رہنے والا کو یہ جملہ سنے تو کہے گا آپ نے دعویٰ تو کر دیا. ہر دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجلس سے سال بھر کا رزق مل جاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں حضرت مریم اور حضرت زکریا کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی کلما دخل زکریا المحراب فوجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے قریب جاتے تو آپ یہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کا رزق رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا نے پوچھا قالا انا لکی ھذا، اے مریم تم مجھے بتاؤ یہ طرح طرح کا رزق جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے حضرت زکریا کو جواب دیا ھذا من عند اللہ، یہ سب کچھ میرے اللہ کی جانب سے ہے. اگر آیت یہیں پر رکتی تو ہمیں دلیل نہ ملتی.
آگے چل کر اللہ نے حضرت مریم کا ایک اور جملہ کوٹ کیا اور کہا، آگے حضرت مریم نے حضرت زکریا سے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، اگر اللہ مریم کے لیے بے حساب رزق دے دے تو کیا فخر مریم حضرت فاطمہ کے اندر یہ طاقت نہیں؟ اگر اللہ چاہے تو بی بی جناب سیدہ کی مجلس عزا میں شرکت کرنے والوں کے تمام مشاکل کو حل کر سکتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نسخہ ہم لکھ کر دو طرح سے کام میں لا سکتے ہیں۔ ایک میں نسخہ لکھوں، اسے کپڑے میں باندھوں، آپ کے گلے میں لٹکا دوں، اب 20 سال 40 سال وہ نسخہ لٹکا کے گھومتے رہیے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نسخہ گلے میں لٹکانے سے بہتر ہے کہ ذہنوں میں اتار لیا جائے۔ اگر بات ذہن میں بیٹھے گی تو زندگی سنور جائے گی۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے میں نے 2 بزرگ علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، تیسرے عالم دین کا قول پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنی اصلی گفتگو کی طرف جو ہے میں آؤں گا۔ تیسرا جملہ عارف زمانہ مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت کا ہے۔ آپ نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے جملہ ارشاد فرمایا، جس طرح سے ہم ماہ محرم کو پورے جوش کے ساتھ مناتے ہیں، اگر اسی جوش کے ساتھ ہم ایام عزائے فاطمی کو بھی منانے لگے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو جانتی اور پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح سے شہزادی کو بھی جاننے اور پہچاننے لگے گی۔ میں آیت اللہ مرحوم بہجت کے جملے پر اپنا ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت دنیا کو حاصل ہو چکی ہے، اگر ہم ایام عزائے فاطمی کو بھی بڑے جوش سے منائیں تو شہزادی کی معرفت بھی دنیا کو ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا، جس طرح سے آج اپنے آپ کو ایک پکا سچا اچھا مسلمان کہنے والا اپنے بچوں کے نام قاتل حسین پر نہیں رکھتا، اسی طرح قاتل فاطمہ زہرا پر بھی نہیں رکھے گا۔ یہ ایام عزائے فاطمی کے حوالے سے بزرگ علماء کے کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دیکھیے جہاں ایام عزائے فاطمی کے بہت سارے فائدے ہیں، انہیں فائدوں میں سے سب سے پرائمری اور سب سے بیسک فائدہ یہ ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمی کے ذریعے سے پوری دنیا کو مذہب تشیع کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کوئی دوسرا انسان آپ کے مذہب میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے غدیر سنا کر بھی اسے شیعہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم لگ جائے گا، دلیلیں سنانی پڑے گی، اسے مطمئن کرنا پڑے گا۔ آپ تاریخ سنا کر بھی شیعہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کافی ٹائم نکل جائے گا۔ واحد شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی تاریخ سنا کر، پوری تاریخ نہیں، صرف ایک مسئلہ فدق سنا کر آپ پوری دنیا کو شیعہ بنا سکتے ہیں۔ میں تاریخ سے ایک نمونہ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ، ہندوستان کے دیوبند میں ایک شخص پڑھا کرتا تھا جس کا نام اسماعیل تھا، بعد میں چونکہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے انہیں اسماعیل دیوبندی کہنے لگے۔ اسماعیل دیوبندی کے حوالے سے یہ داستان ملتی ہے کہ پارٹیشن کے وقت وہ پاکستان چلے گئے اور پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں وہ مناظرے کرنے لگے، شیعوں کو بلاتے اور مناظرے کرتے اور مناظرہ جیت جاتے۔ ایک دن ایک دیہات میں یہ پہنچے، انہوں نے مناظرہ صحابہ کے موضوع پر کیا اور مناظرے کو جیت لیا۔ جب یہ مناظرہ جیت گئے تو ان کے چاہنے والے انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے ان کے گھر تک لے آتے۔ اب یہ گھر میں فتح کی خوشی منا رہے تھے، ایک شخص داخل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آغا اسماعیل دیوبندی، باہر ایک سید زادہ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اس
اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ جب میرے سامنے بڑے بڑے علماء نہیں ٹک سکتے تو پھر ایک معمولی سید زادے کی کیا اوقات ہے. دیکھیے نشہ دو طریقے کا ہوتا ہے. شراب کا نشہ تھوڑی دیر رہے گا, صبح ہوتے ہوتے اتر جائے گا, لیکن اگر کسی کے اندر علم کے غرور کا نشہ آ جائے تو پھر اس کا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب بڑے بڑے علماء نہیں رک پائے, ایک سید زادہ کیا مجھ سے بحث کرے گا. آنے والوں نے کہا آغا صاحب آپ نے توجہ نہیں دی, میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی شخص آیا ہے, میں نے کہا سید زادہ آیا ہے, اگر آپ کو بات کرنا ہو تو بات کیجئے, ورنہ ہم بڑے احترام کے ساتھ اس کو اس کے گھر واپس کر دیں گے. جب اصرار بڑھا تو اسماعیل دیوبندی نے اجازت دی. وہ سید زادہ اسماعیل دیوبندی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا آقا آپ سے میرے 2 سوال ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی مختصر اور شارٹ میں میرے سوالوں کا جواب دیں گے, اور میری شرط یہ ہے کہ جواب دیتے وقت آپ نہ آیت کا سہارا لیں گے, نہ تاریخ کا سہارا لیں گے, نہ روایت کا سہارا لیں گے, صرف آپ جواب دیں گے ہاں یا نہ. آنے والے سید زادے نے ہاتھوں کو جوڑا, پہلا سوال کیا اے آغا اسماعیل دیوبندی آپ مجھے بتائیے کہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اسماعیل دیوبندی نے جواب دینا چاہا آیت یہ کہتی ہے, روایت یہ کہتے ہے. سامنے والے نے روکا پہلے ہی طے ہو چکا ہے, نہ آیت کا کوئی کام ہے نہ روایت کا کوئی کام ہے, صرف آپ ہمیں جواب دیجئے ہاں یا نہ. بڑی مشکل سے اسماعیل دیوبندی نے جواب دیا ہاں. اس کے بعد سید زادے نے دوسرا سوال کیا, اچھا میرے دوسرے سوال کا جواب دیجئے, اگر رسول کی اکلوتی بیٹی بعد رسول دربار میں گئی تھی اور اپنا حق مانگ رہی تھی تو کیا دربار میں بیٹھنے والے لوگوں نے رسول کی بیٹی کو اس کا حق دیا یا نہیں دیا؟ اب اسماعیل دیوبندی نے پھر سوچا آیت روایت, سید زادے نے ٹوکا, کہا آیت روایت کا کوئی کام نہیں, آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. اب اسماعیل دیوبندی پریشان ہو گئے, ہاں کہوں گا تب بھی پھنسوں گا, نہ کہوں گا تب بھی پھنسوں گا. ابھی اسی شش و پنج کے بعد بڑی مشکل سے ہمت کر کے انہوں نے کہا ہاں بول ہی دیتا ہوں. انہوں نے ابھی ہاں نہیں کہا تھا, ہاں بولنے کے ارادے سے انہوں نے اپنی نظروں کو اوپر کیا تو کیا دیکھا, جتنے لوگ مناظرہ جیتنے کی خوشی منا رہے تھے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا تھا, اور وہ اسماعیل دیوبندی سے پوچھ رہے تھے اے اسماعیل دیوبندی آپ ہمیں بتائے وہ کون ذلیل زادے ہیں کہ جنہوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق رسول کی بیٹی کو نہیں دیا. اب مجبوراً اسماعیل دیوبندی کو حقیقت بیان کرنی پڑی. اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے گاؤں کا گاؤں شیعہ ہو گیا. مجھے کہنے دیجئے یہ ایک سید زادے کے مختصر آنسو میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک گاؤں کو شیعہ بنا سکتا ہے. اگر ایام عزائے فاطمی میں دنیا کے گوشے گوشے سے ہر عزادار آنسو بہانے لگے تو کیا اثر نظر آئے گا. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تنہا موضوع ایسا موضوع ہے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ کا کام کرتا ہے. نہیں, میں دوسرا نمونہ پیش کروں گا پھر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. شاید میں نے اس سے پہلے بھی اس داستان کو آپ کے سامنے بیان کیا ہو دوسری مجلس میں کریم پور میں. ابھی کچھ سال پہلے 2020-2021 میں میں جو تنزانیہ میں تانگا میں رہا کرتا تھا تو تانگا میں ایک مولانا ہے, ان کا نام ہے شیخ مبارک. شیخ مبارک وہیں کے رہنے والے ہیں, کینیا لامو کے رہنے والے, تقریباً جانتے ہیں, گھوم کے آئے سارا علاقہ. تو وہ لامو کے رہنے والے ہیں, وہ پیدا ہوئے اہل سنت کے گھر میں. اچھا میں اس سے پہلے یہ بھی بیان کر دوں کہ میری ان کی جان پہچان ایسے ہوئی کہ میں صبح صبح حوضہ پڑھانے جاتا تھا, وہ بھی حوضہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. کلیگ کے عنوان سے ہم دونوں کی پہچان بڑھی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ انگریزی زبان بڑی اچھی بولتے ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ ان سے فائدہ حاصل کیا جائے. ہم دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ روزانہ 3 بجے سے 5 بجے تک میں ان کی لائبریری میں جاؤں, 2 گھنٹہ میں تقاریر لکھتا اور ان کو سناتا, جو بھی غلطیاں ہوتی تھی وہ صحیح کرتے, اور اسی دوران ہماری کچھ دوسری گفتگو بھی ہوتی تھی. ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اے شیخ مبارک, میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ پہلے آپ ایک کٹر وہابی تھے، آپ شیعہ کیسے بن گئے؟ شیخ مبارک نے مجھ سے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میری پیدائش کینیا کے لامو میں ہوئی تھی، میری ابتدائی تعلیم اہل سنت کے حوزے میں ہوئی، جب میں جوان ہوا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے میں سعودی عربیہ وہابیوں کے حوزے میں پہنچا، میں نے وہاں 6 سال پڑھائی کی، وہاں مجھے اچھی طرح ٹرین کیا گیا، اور میں جب واپس اپنے شہر آیا تو مجھے یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ جائیں گے اور افریقہ میں بڑھتی ہوئی شیعت کو روکیں گے۔ یہ کام لے کر میں واپس آیا اور مختلف شہروں میں جاتے جاتے شہر ٹاگا پہنچا تو شیخ مبارک کہتے کہ ایک دن مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم یہاں تبلیغ کر رہے ہو، دوسری طرف کچھ کھوجا حضرات، چونکہ افریقہ میں زیادہ ہے کھوجا حضرات ہفتے میں ایک مرتبہ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ مبارک نے کہا جب مجھے پتا چلا شیعہ آپس میں جمع ہوتے ہیں، اب میں تحقیق کی نیت سے جا کر چھپ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک دن میں نے سنا کہ وہاں کی لوکل زبان میں کھوجا لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بعد رسول کی اکلوتی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ شہزادی کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا۔ شیخ مبارک نے کہا جیسے ہی میں نے جملہ سنا میں فوراً اندر چلا گیا، میں نے کہا یہ لوگوں کے سامنے غلط بیانیاں کیوں کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کسی نے شہزادی کے حق کو نہیں لوٹا ہے۔ تو شیخ مبارک کہتے ہیں سامنے والے نے مجھے کچھ کتابیں دی، کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کی کتابوں سے بھی یہ چیز ثابت ہے، آپ جاؤ ان کتابوں کو اچھی طرح پڑھو پھر واپس آ کر ہم سے بات کرنا۔ شیخ مبارک کہتے ہیں میں وہ کتابیں لے کر اپنے گھر واپس آیا، میں نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا مطالعہ کرتے کرتے میں کب شیعہ ہو گیا۔ اب شیخ مبارک وہ شخص ہے جو شہزادی کے ذریعے نہ صرف خود شیعہ بنا بلکہ افریقہ کے کئی ہزار لوگوں کو اب تک یہ شیعہ بنا چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا شہزادی کا موضوع ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر باضمیر مسلمان ہوگا اس کے سامنے شہزادی کے موضوع کو رکھا جائے گا، وہ فوراً اپنے مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب کی طرف آ جائے گا۔ چونکہ جیسے ہی مسلمان سنے گا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو رسول کے بعد دربار میں بلایا گیا اور رسول کی اکلوتی بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھا گیا۔ دیکھیے شہزادی جب دربار میں گئی نا، شہزادی دربار میں گئی تو حاکم نے شہزادی سے گواہ مانگے یا نہیں مانگے؟ حاکم نے شہزادی سے گواہ مانگے۔ اچھا گواہ کس چیز میں مانگا جاتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صبح میں مولانا جو ہے وسیع صاحب تفصیل آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کر رہے تھے، فے کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ اچھا یہ ہوتا ہے مال غنیمت، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ صبح آپ نے مجلس میں سنا کہ اگر جنگ ہو، جنگ میں تلوار بھی چلے، گھوڑے بھی دوڑے اور جنگ جیت جائے اور اس کے مقابلے میں کچھ مال مل جائے تو یہ مال غنیمت۔ اگر بغیر جنگ کے بغیر زحمت کے کوئی مال آ جائے تو اسے فے کہا جاتا ہے۔ رسول اسلام کو یہ فدق ملا تھا نصارہ سے، مباہلہ کے بعد نصارہ سے فدق ملا تھا۔ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا۔ اب رسول نے اپنی مرضی سے ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ سورہ اسراء کی 26ویں آیت کریمہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، خداوند عالم نے حکم دیا تھا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے رسول آپ قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے پورا صدق اپنی اکلوتی بیٹی کو ہبہ میں دے دیا۔ اگر کسی کا ہبہ ثابت کرنا ہو تو سامنے والا گواہ مانگ سکتا ہے نہیں مانگ سکتا؟ شریعت کے اعتبار سے مانگ سکتا ہے۔ میں مثال سے کام لوں گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے درمیان یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بچہ بہت پسند آیا، میں نے اس بچے کو اپنے قریب جو ہے بلایا، بلانے کے بعد میں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس بچے سے میں نے کہا کہ یہ انگوٹھی تمہارے لیے ہبہ ہے۔ اب اس بچے نے میری انگوٹھی لے لی، اب یہ پوری ملکیت کس کی ہو گئی؟ بچے کی ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ
کچھ دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے، چونکہ جو ہے جینا تو سب چاہتا ہے نا بھائی، ہاں میں نے اسی لیے کہا خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے آئے، میرے بچے آ جائیں، آنے کے بعد یہاں دیکھے کہ اس بچے کے ہاتھ میں ان کے باپ کی انگوٹھی ہے، وہ بچے آگے بڑھیں گے، کہیں گے یہ انگوٹھی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ نکالیے، یہ ہمارے باپ کی ہے، اس انگوٹھی پر حق ہمارا ہے۔ اب یہ بچہ کہے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انگوٹھی آپ کے بابا کی تھی لیکن اب یہ میری ہے۔ کیسے میری ہے؟ آپ کے بابا نے ان کی زندگی ہی میں اس انگوٹھی کو مجھے ہبہ کر دیا تھا، اب میرے بچے یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ اس سے سوال کرے اگر ہبہ دیا تھا تو گواہ کون ہے؟ ہبہ دیا تھا تو گواہ کون ہے؟ اب یہ بچہ کس کو گواہ بنائے گا؟ اب یہ بچہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ ہبہ کرتے وقت حاضر تھے، انہی لوگوں کو گواہ بنائے گا، کہے گا یہ سارے لوگ گواہ ہیں۔ ان گواہوں کو دیکھنے کے بعد اگر میرے بچے یہ کہیں کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ سب آپ کے شہر کے لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، مجھے شک ہے کہ یہ آپ کے سپورٹ میں گواہی دیں گے، مجھے گواہ چاہیے تو باہر سے چاہیے۔ یہ جو گرچہ بچہ ہے میرے بچوں کو جواب دے گا کہ تم کتنے بڑے بیوقوف ہو، تم جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ باہر سے گواہ لاؤ، اس کا مطلب تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹے گواہ لاؤں۔ وہ کتنا بڑا صدیق، کتنی بڑا سچا تھا جو ایک سچی خاتون سے جھوٹے گواہ طلب کر رہا تھا۔ شہزادی سے دربار میں پوچھا گیا تھا نا کہ اگر آپ کے بابا نے آپ کو فدق دیا ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے، انصاف سے بتائیے کہ جو لوگ رسول اسلام جب ہبہ کر رہے تھے، جو لوگ وہاں پر حاضر تھے وہی لوگ آ کر گواہی دیں گے۔ مولا کائنات حاضر تھے، آپ کے بچے حاضر تھے، اور حضرت ام ایمن نازل تھی۔ جب ان لوگوں نے آ کر گواہی دی تو حاکم نے کہا یہ تو آپ کے شوہر ہیں، یہ تو آپ کے بچے ہیں، یہ تو آپ کی کنیز ہیں، ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے رسول اسلام نے جو یہ فدق شہزادی کے حوالے کیا تھا، ایسے ہی نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں کو داستان جو ہے پوری یاد ہے کہ نصارہ آتے ہیں اور رسول اسلام تبلیغ کرتے ہیں۔ شاید یہ نئی بات ہو آپ کے لیے کہ نصارہ جب آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے تو فوراً رسول مباہلہ کرنے کے لیے نہیں گئے، کئی دن کا گیپ تھا، اور اس گیپ کے دوران قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے رسول نے کوشش کی کہ نصارہ کو منایا جائے، لیکن نصارہ مانے نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب خود رسول کے لیے تنہا قرآن کافی نہیں ہے، جب تک اہل بیت نہ ہو تو مسلمان کے لیے کیسے کافی؟ رسول مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے لیکن نصارہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب رسول کچھ خاص لوگوں کو میدان میں لے جاتے، ابھی گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے، دور سے دیکھتے ہیں نصارہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جو پہاڑ کی طرف بھی اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکل جائے۔ جب نصارہ اور رسول کے درمیان صلح ہوئی
اور جیسا کہ طے ہوا تھا نصارہ نے رسول کو ایک بہت بڑی ریاست عطا کی. فدق کوئی معمولی باغ کا نام نہیں ہے جس پہ 2-4 بکری جائے اور چل کر واپس آ جائے. فدق یہ پوری ریاست کا نام ہے. شہید باقر الصدر اپنی کتاب فدق فی التاریخ میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعد رسول شہزادی کے حوالے جب تک باغ فدق رہا، باغ فدق کی انکم سے مدینے کا کوئی فقیر بھوکا نہیں سویا. پھر آگے شہید صدر اپنی ہی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حاکم نے شہزادی سے باغ فدق کو چھین لیا اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو حالت یہ ہو گئی اب مدینے کا فقیر بھی اپنے آپ کو غنی کہلانے لگا، جو مسکین تھا وہ اپنے آپ کو جاگیردار کہلانے لگا، جو پتے کھا کر دن گزارا کرتے تھے وہ لوگ مالدار ہو گئے. مجھے کہنے دیجئے مدینے میں 2 ہی طرح کے مالدار ملیں گے. ایک مالدار وہ جو مال ختیجہ کھا کر مالدار بنے، دوسرے مالدار وہ جو فدق کھا کر مالدار بنے. رسول نے فدق کو ایسے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ سورہ اسراء میں اللہ کا حکم ہوا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے رسول جو قربا ہے آپ قربا کا حق قربا کو دے دیجئے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے روکوں گا، شاید یہ آپ کے لیے بالکل نئی بات. اب تک قربا کا معنی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ قربا سے مراد رسول کے قرابت دار ہے. اگر ہم قربا کے لفظ پر تھوڑی دیر رک کر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ پلورل صیغہ نہیں ہے بلکہ سنگولر صیغہ ہے. قربا سے مراد کہیں لوگ نہیں ہے، قربا سے مراد ایک شخص ہے. عربک میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی چیز کو بڑی بتائی جاتی ہے، جسے بڑے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کبیر ہے. کبھی بڑے کی بڑائی اور بڑھا کر بیان کرنا ہو تو یہ نام ہے کہ جس کا نام تفضیل ہے، تفضیل کا سہارا لیا جاتا ہے اور اسے بہتر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کبیر کو اور بہتر بنانا ہو تو کیا کہیں گے، اکبر کہیں گے. عظیم کو اور بہتر بنانا ہو تو کیا کہیں گے، اعظم کہیں گے. بالکل اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے صغیرہ کو اور چھوٹی بنانا ہے تو کیا کہیں گے، صغرا کہیں گے. اسی یعنی سب سے قریب مرد، قرب سب سے قریب عورت. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کو دیجیے، بلکہ اللہ ڈائریکٹ یہ حکم دے رہا ہے رسول فدق فاطمہ کے حوالے کیجیے. اور دوسری آیت جو آپ لوگ سنتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں بھی قربا سے مراد رسول کے تمام قرابت دار نہیں ہیں. قربا مطلب رسول سے سب سے زیادہ قریب جو خاتون ہے اس سے مودت کا حکم دیا گیا ہے. کیوں سارے اہل بیت کو چھوڑ کر صرف شہزادی سے مودت کا حکم دیا گیا ہے؟ چونکہ اللہ جانتا ہے اگر کسی کو فاطمہ مل جائے گی تو خود بخود علی بھی مل جائیں گے، حسین بھی مل جائے گے. اللہ کے حکم پر رسول نے فدق کو اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کیا اور باہر سے آنے والے نصارہ بھی سمجھ گئے کہ قرآن اور اہل بیت جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو پھر وہاں ہٹ دھرمی کی کوئی جگہ نہیں رہتی.
میں یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک تبلیغی میدان کی طرف لے جانا چاہوں گا. دیکھیے انسان اگر صحیح دیندار بننا چاہتا ہے, صحیح دین پر چلنا چاہتا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک ہی کام کرنا چاہیے, یا وہ بیٹھ کر علم حاصل کرے, یا علم نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس جا کر دین کو سیکھے. یہ دو ہی راستے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, دین کو سیکھنے کے لیے عالم کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے. وہ الگ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف جو ہے قرآن کافی ہے. کچھ جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اور روایات کافی ہیں, ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ روایات سے دین کو لے لیں گے. ان کے جواب میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا, پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور کسی ٹریفک سگنل پر آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹریفک سگنل پر چھوٹے چھوٹے بچے پھولوں کے جو ہے پھول کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ چاہیں تو پھول کو ٹریفک سگنل پر بھی خرید سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ٹریفک سگنل پر چھوڑ کر کسی اچھے پھول کی دکان پر جا کر پھول کو خرید سکتے ہیں. دونوں جگہ سے پھول آپ کو مل جائیں گے, لیکن دونوں جگہ میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ راستے پر پھول کو خریدو گے تو پھول بیچنے والا تھوڑی دیر کے لیے پھول تو بیچ دے گا, لیکن پھول کے بارے میں کوئی انسٹرکشن نہیں دے گا, کوئی آپ کو تعلیمات نہیں دے گا. ایک مرتبہ غائب ہو جائے گا, پھر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر پھول کی دکان میں پھول کو خریدو گے تو آپ کو پھول بھی بیچے گا, ساتھ میں تعلیمات بھی دے گا کہ اس پھول کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے, اگر کچھ خرابی ہو تو یہی میرا دکان ہے, آپ واپس آ کر پھول مجھے واپس بھی دے سکتے ہیں. یہی فرق ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا دین کو ہم یوٹیوب سے لے لیں گے, دین کو ہم جو ہے عام لوگوں سے لے لو گے, یوٹیوب سے آپ کو مسئلہ تو مل جائے گا, کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے تو وہ ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا. دین اگر مجتہد سے لو گے تو مجتہد پوری گارنٹی کے ساتھ اس پہ آپ تک پہنچاتا ہے. اللہ کا حکم تھا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے رسول تمہارے فیملی میں, تمہارے قرابت داروں میں جو خاتون سب سے زیادہ قریب ہے اسے آپ یہ صدق دے دیجئے. تب کہیں جا کر رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو صدق ہبا دیا تھا. بعد رسول مسلمانوں نے بی بی کو دربار میں بلایا اور بی بی سے گواہ طلب کیے. میں کہوں گا جب مباہلے میں نصارہ ان کی صداقت کر چکے ہیں, آپ تو مسلمان ہیں, رسول کی اکلوتی بیٹی کو دربار میں بلا کر گواہ طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو, اور کمزور ہونا بھی چاہیے. جو 2 مہینے کا غدیر بھول کر 2 مہینے کے اندر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے, ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ 2 سال پہلے کا مباہلہ یاد رکھیں گے؟ مباہلے میں رسول جو لے گئے تھے اپنے اہل بیت کو اللہ کے حکم سے, اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ نصارہ سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیے, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, آپ اپنی عورتوں کو لائیے, ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے, آپ اپنے مردوں کو لائیے, ہم اپنے مردوں کو لائیں گے, پھر مباہلہ کریں گے. جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. اور رسول جب مباہلہ کے لیے یہ مختصر سا کاروان تیار کر کے لے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے انداز کتنا جدا گانا ہے. آگے آگے رسول ہیں, پیچھے امام ہے, اور درمیان میں شہزادی قوم ہے. میں یہیں پر رک کر شہزادی کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ رسول کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ رسول کے پاس ایک عہدہ ہے جسے عہدہ رسالت کہتے ہیں. میں کہوں علی کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے علی مسلمانوں کے امام ہے, یہ عہدہ بھی علی کے پاس اللہ کی جانب سے ہے. اگر میں آپ سے کہوں فاطمہ کون ہے تو آپ کیا جواب
کرتے ہیں. فاطمہ نبی ہیں؟ نہیں ہے. کیا شہزادی امام ہیں؟ نہیں ہے. دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ سارے کمالات، وہ سارے فضائل جو ایک نبی اور امام کے اندر ہونے چاہیے، سارے کمالات شہزادی کے وجود میں آپ کو ملیں گے. ایک طرف سے شہزادی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، دوسرے طرف سے شہزادی کی ذات اقدس میں وہ تمام کمالات پنہاں ہیں جو ایک نبی اور ایک امام کے اندر ہونے چاہیے. آخر ایسا کیوں ہے؟ یا اللہ کمالات نہ دیتا؟ اگر کمالات کو دیا ہے تو اللہ ساتھ میں ایک عہدہ بھی دے دیتا. پھر میں مثال کا سہارا لوں گا. مثال کے طور پر یہ میری انگوٹھی ہے، اس میں کچھ نگ لگے ہوئے ہیں، سفید نگ لگے ہوئے ہیں. اگر میں نائب بھائی کے سامنے آ کر کہوں، چونکہ ان کو معلومات نہیں ہے، میں آ کے کہوں کہ نائب بھائی یہ جو آپ سفید سفید پتھر دیکھ رہے ہیں یہ ڈائمنڈ ہے، اصلی ڈائمنڈ ہے. نائب بھائی کہیں گے مولانا میں نہیں مانتا کہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہوگا، مجھے تو یہ پتھر لگ رہا ہے. میں لاکھ دلیلیں پیش کروں یہ نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے چیز آپ کی ہے، دعویٰ آپ کا ہے، آپ دلیلیں بول رہے ہیں. اگر یہ دلائل پیش کرے کہ یہ انگوٹھی میں جو نگ جڑا ہوا ہے یہ نگ ڈائمنڈ نہیں ہے، یہ لاکھ دلیلیں پیش کرے، میں کہوں گا بھائی آپ کو ماننا نہیں ہے، آپ بنا بنا کر دلیلیں پیش کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا. رائے حل کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ ہوگا کہ مجمع میں جتنے پتھر کے کاروباری ہیں ان میں سے ایک ایکسپرٹ کو میں پکڑوں، اسے قاضی بناؤں، اسے درمیان میں بٹھاؤں، ہم دونوں دو طرف کھڑے ہو جائیں، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے دوں، وہ 1 منٹ میں بتا دے گا کہ مولانا آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، نائب بھائی صحیح ہے. کیوں بھائی؟ وہ کیسے صحیح ہے؟ مولانا آپ ڈائمنڈ دکھنے والے چیز کو ڈائمنڈ نہیں بتا سکتے، یہ تو موزونائٹ ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ مان لیجئے یہ جو آپ کی انگوٹھی میں پتھر لگا ہوا ہے یہ ہیرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ موزونائٹ ہے. تو پتا چلا جب دو لوگوں میں اختلاف ہو، دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کریں تو ایک جانکار کا ہونا ضروری ہے، جسے پورے طریقے کا علم ہو، وہ آ کر فیصلہ کرے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اسی لیے اللہ نے شہزادی کو سارے کمالات دے دیے، کوئی عہدہ نہیں دیا. ضرورت پڑے مباہلہ میں نبوت کا دفاع کرے، ضرورت پڑے دربار میں ولایت کا دفاع. خاتون کہ جس کے اندر کامل جو ہے پوری کائنات کا ہر کمال پایا جاتا ہے، ایسی خاتون کو دربار میں کھڑا کر ایک جاہل یہ سوال کرتا ہے کہ تم جو دعویٰ کر رہی ہو اس کے گواہ کون ہے، جسے رسول خود گواہ بنا کر مباہلہ میں لے جائے. دیکھیں یہ قانون ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جب گواہوں کو بلایا جاتا ہے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے. 2 عورتیں مل کر گواہی دیتی ہیں تو تب وہ گواہی جا کر ایک مرد کے گواہی کے برابر ہوتی ہے. اب شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگائیے، مباہلہ میں مردوں کی طرف سے 4 مرد گئے،
کوئی عام مرد نہیں گیا، اللہ کے جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا عہدہ خاتم النبیین وہ نبی گواہ بن کر گیا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ امامت ہے، وہ امام گواہ بن کر گیا۔ جوانان جنت کے دو سردار گواہ بن کر گئے۔ شہری سے گواہ مانگنے والے کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، عام دنیا میں یہ مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے، لیکن فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے، صرف فاطمہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نبی اور 3 اماموں کو آنا پڑتا۔ جب ایک نبی اور 3 امام جمع ہوتے ہیں تب کہیں جا کر فاطمہ کے گواہی کے برابر مرد مل سکتے ہیں۔ ایسی خاتون سے دربار میں گواہ مانگا گیا۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ خلیفہ نے فدق کو شہزادی کے نام لکھا، شہزادی کے ہاتھ پہ کاغذ بھی آ گیا۔ جب شہزادی واپس پلٹ رہی تھی تو ایک دوسرا ملعون دروازے سے داخل ہوتا ہے اور ایک ملعونہ کا سہارا لے کر شہزادی کے ہاتھ سے تحریر کو چھین لیا جاتا ہے اور شہزادی کے آنکھوں کے سامنے اس تحریر کو پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ شہزادی اس فعل سے اتنی ناراحت ہوئی کہ بعد میں کئی مرتبہ ان لوگوں نے چاہا کہ شہزادی سے معافی مانگے۔ بارہا وہ شہزادی کے قریب آئے، شہزادی نے معافی تو دور کی بات انہیں سلام کا جواب دینے کے بھی لائق نہیں سمجھا۔ بس یہی میری آخری بات ہوگی۔ شہزادی نے دیکھیں ایک مسلمان آ کر سلام کر رہا، شہزادی نے کیوں مسلمان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ مختصر جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ زحمت تمام ہوگی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بارہا شہزادی کے در پر کچھ آتے رہے، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ شہزادی کے گھر پہ آئے، یہاں سے انہوں نے سلام کیا، شہزادی نے منہ پھیر لیا، ادھر جا کر سلام کیا، پھر شہزادی نے منہ پھیر لیا، ادھر جا کر سلام کیا، پھر شہزادی نے منہ پھیر لیا۔ ہر طرف سے انہوں نے کوشش کر لی، شہزادی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ یہ شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد امام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے، مولا آپ مدینے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام کریں، آپ جنگ کے لیے اٹھیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی نصرت میں تلوار چلائیں گے، انشاءاللہ حکومت حق کی بنیاد رکھیں گے۔ امام کچھ جواب نہیں دے رہے، صرف اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ پھر اتنے میں امام نے دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آ رہا ہے، باقی آپ نے سنا ہوا ہے بارہ، امام کا ایک صحابی آ رہا ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہارون مکی ہے۔ پہلے امام نے یہ لمبے لمبے مشورے دینے والے سے کہا کہ ایک کام کرو، بعد میں سوچیں گے جنگ کریں گے نہیں کریں گے، تنور جل رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو حکومت دلانے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے دوسری دنیا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ گیا نہیں۔ جب ہارون مکی والد ہوا، آتے ہی ہارون مکی نے چھٹے امام کو سلام کیا، کہا سلام علیکم۔ امام نے سلام کا جواب دیا، کہا علیکم السلام۔ پھر فوراً امام نے کہا کہ اے ہارون مکی، تنور جل رہا ہے، جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی بغیر چونو چلا کے امام سے سلام کا جواب لیتے ہیں اور تنور میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے ہارون مکی، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ پہلے پوچھ لیتے مولا کیا بات ہے، کس لیے آپ مجھے تنور میں بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، صرف سلام کیا، سلام کا جواب ملا، امام کا حکم ہوا اور آپ جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے ہارون مکی ہمیں جواب دے، تم نے صرف میرے تنور میں بیٹھنے کی داستان سنی ہے، داستان میں دقت نہیں کی ہے، تم نے دقت نہیں کی۔ جب میں امام کی خدمت میں آیا، میں نے امام کی خدمت میں سلام کیا تو امام نے میرے سلام کا جواب دیا، مجھے یقین ہو گیا معصوم دے دے اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ شہزادی نے
چلا کس لیے شہزادی نے کچھ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ سلام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ضمانت لینے کے لیے. شہزادی نے آخری وقت تک ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. اور آج بھی میں نے اسی لیے شروعات میں کہا تھا اگر کسی بھی زندہ ضمیر مسلمان کو بٹھا کر صرف فتح کی داستان سنائیں گے تو بڑی آسانی سے وہ مذہب تشیع کی طرف آ سکتا ہے. آج اسلام کا چہرہ بگڑ چکا ہے. ضرورت ہے کہ سیرت رسول اور سیرت اہل بیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصلی اسلام کون سا ہے, نقلی اسلام کون سا ہے. آج کل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود اپنے بھائی مسلمان پر کند خنجر چلاتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا حالات کیسے ہو گئے ہیں. کچھ دنوں کے لیے فتنہ رکا تھا, پھر سے وہ جو ہے فتنہ ایک دوسری شکل لے کر سیریا میں ابھر رہا ہے. داعش نے جتنے مظالم کیے تھے کیا وہ کم تھے کہ آپ نئے لباس کے ساتھ حیت تحریر شام کا لباس اوڑھ کر پہلے لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ آئے. اب ان کو پتا چل گیا لمبی داڑھیاں کام نہیں کرے گی, تو اب ان کا حلیہ دیکھو تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے حلیہ حزب اللہ والوں کا ہے. چونکہ ان کو پتا چل گیا ہمارے یہ حلیہ چلنے والا نہیں ہے. اب دوسری ٹرک یہ ہے کہ شیعہ کے حلیے میں شیعہ کو ختم کیا جائے. اور آپ نے دیکھا پارا چنار نے ابھی کچھ دنوں جو ہے پہلے کتنی بے رحمی کے ساتھ, دیکھیں قتل کرنا ہوتا ہے تو انسان تیز خنجر سے قتل کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے پہلے جو خنجروں کو کند کیا, پھر اس کے بعد شیعوں کے گلوں کو کند خنجروں سے کاٹا گیا. میں کہوں گا یہ اپنے خنجر کند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے نسلوں کا ایڈریس بتا رہے ہیں. یہ اپنے نسلوں کا بتا دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کند جو ہے خنجر کرنا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے. اگر دنیا کو صحیح اسلام کی تصویر بتانا ہو تو پھر سے ہمیں دنیا کے سامنے سیرت رسول اور سیرت اہل بیت کی صحیح تصویر رکھنی ہوگی. اور ان ساری تصاویر میں جو تصویر بہت جلدی کام کرتی ہے, دوائی میں بھی کئی طرح کی دوائی ہوتی ہے نا, کچھ دوائی دیر اثر کرتی ہے, کچھ دوائی ایسی ہوتی ہے جو فوراً اثر کرتی ہے. اگر وقت کم ہو, کسی کو بہت کم مدت میں شیعہ بنانا ہو تو صرف آپ اس کے سامنے فتح کی داستان بیان کر دیں تو وہ بڑی آسانی سے شیعہ ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. دنیا میں لگاتار ایسے لوگوں کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے جو صرف شہزادی کے کمالات, شہزادی کے مصائب کو سن کر بڑی تیزی کے ساتھ مذہب تشیع میں داخل ہو گئے ہیں. ایران کے عالم دین ہیں, میں نے انہی کی زبانی سنا ہے, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جرمن گیا تھا مجالس پڑھنے کے لیے. جب میں وہاں مجالس کے لیے پہنچا تو ایک دن وہاں کا انگریز میری خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولانا ہو سکے تو کل شام ہمارے گھر میں آ کے مجلس پڑھو. اب یہ مولانا کہتے جیسے انگریز نے کہا کہ میرے گھر میں آ کے مجلس پڑھیے, میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا. میں نے سوچا دیش اپنا نہیں ہے, پہلے یہاں کے لوگوں سے جانکاری حاصل کر لیں. مولانا کہتے ہیں مجھے جن لوگوں نے دعوت دی تھی میں نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ دیکھو فلاں انسان اپنے گھر میں مجھے مجلس پڑھانے کے لیے بلا رہا ہے, میں اس کے گھر مجلس پڑھنے کے لیے جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں, تھوڑی آپ تحقیق کرو پھر مجھے بتاؤ. یہ مولانا کہتے تھوڑی دیر کے بعد لوگ آئے, لوگوں نے کہا مولانا آپ مطمئن ہو کر اس کے گھر مجلس پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں, وہ ہے تو انگریز لیکن کچھ دنوں پہلے وہ شیعہ ہو چکا. اب یہ مولانا کہتے کہ شیعہ ہے تو بات تمام. مولانا کہتے میں مجلس پڑھنے کے لیے جب اس کے گھر پہنچا تو اس کا گھر نہیں تھا بلکہ بہت بڑا محل تھا. ماشاءاللہ ہمارے مومنین جو باہر ہیں بہت ساری ایسی تعداد ہے کہ جنہیں اللہ نے ہر طرح سے نوازا.
جب میں اس کے گھر پہنچا، مولانا کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا ایک پیلیس پہ پہنچ گیا. جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا اب مجلس جو چاہے پڑھیے، فضائل سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مصائب میں شہزادی جناب سیدہ کے مصائب پڑھیے. اب مولانا کہتے ہیں محرم کے ایام ہے، 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنا ہے. اگر کوئی میں مجالس کے لیے جاؤں 2-3 محرم میں کوئی مجھے کہہ دے کہ شہزادی کے مصائب پڑھیے، میں اس سے پوچھوں گا بھائی کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی خاص سفارش ہے. مولانا نے اس سے کہا جب ماہ محرم کے ایام ہے، شہزادی کے مصائب اگر میں پڑھوں تو میری مجلس خراب ہو جائے گی. تو اس شخص نے کہا آپ کو پڑھنا ہے تو شہزادی کے مصائب پڑھیے ورنہ یہاں سے چلے جائیں. اب یہ مولانا کہتے ہیں میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم سفارش کر رہے ہو کہ آج کی مجلس میں مخصوصاً میں شہزادی کے مصائب پڑھوں؟ مولانا کہتے ہیں کہ مجھ سے اس انگریز نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا. کہا مولانا میرا گھر دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے، دولت بھی ہے، مقام بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسوں سے جو چاہے خرید سکتا ہوں، لیکن صرف اولاد نہیں خرید سکتا. اور اللہ کا کرم ہوا اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. میں نے سوچا زندگی کے لیے ایک بیٹی کافی ہے. یہ بچی بڑی ہوتی رہی. جب بچی 10-12 سال کی ہو گئی، میں میرے آفس میں تھا، مجھے فون آیا کہ بچی سیڑھیوں سے گر گئی. میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچی زخمی حالت میں زمین پہ پڑی ہوئی ہے. میں جرمنی کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ بچی بڑی ہی خطرناک طریقے سے گری ہے، بچی کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اب بچی کو اسی حالت میں زندگی بسر کرنا ہوگا، چونکہ اگر پہلو کی پھسلیاں ٹوٹ جائیں تو پھر وہ جمع نہیں ہوگا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ مولانا میں ٹہرا پیسے والا، میں نے سوچا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہوگا جو میری بچی کی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کا علاج کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے مولانا میں اسی وقت فلائٹ کے ٹکٹس کرواتا ہوں، اپنی بیوی اور اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر UK پہنچ گیا. UK کے بہت بڑے آرتھوپیڈک کو میں نے اپنے بیٹی کو بتایا. ان لوگوں نے بھی 4-5 دنوں ہی میں جواب دے دیا تم UK نہیں پوری دنیا کا چکر لگا لو، یہ بچی صحت یاب ہونے والی نہیں ہے. تم پریشان کیوں کر رہے ہو؟ کچھ دن جب تک زندہ ہے کوشش کرو اس بچی کو آرام بھرے ماحول میں رکھو. اب وہ شخص کہتا ہے نا امید ہو گیا. اسی بچی کو لے کر واپس میں جرمنی آ گیا. جب میں گھر آیا تو گھر میں ایک ایرانی خاتون خادمہ تھی. اس نے مجھ سے پوچھا صاحب آپ کی بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس خادمہ سے پوری داستان سنا دی کہ میرے بچی کی پھسلیاں ٹوٹ چکی ہے، اب وہ صحیح نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے اس ایرانی خادمہ نے کہا میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ گے تو تمہاری بچی کو شفا ضرور ملے گی. اب یہ شخص کہتا ہے جیسے ہی اس محترمہ نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، یہ فوراً پین اور پیپر نکالتا ہے، کہتا ہے جلدی سے بتا اس کا ایڈریس کیا ہے تاکہ میں آج ہی فلائٹ کے ٹکٹس لوں اور اس ڈاکٹر کے پاس پہنچوں. وہ ایرانی خاتون کہتی ہے میرا ڈاکٹر ایسا ہے کہ جسے کوئی کلینک کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک نسخہ دیتی ہوں اور میں پوری گارنٹی لیتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کا علاج ضرور ہوگا. پھر اس کے بعد وہ انگریز مولانا سے کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا بتاؤ ڈاکٹر کا نسخہ کیا ہے؟ اس محترمہ نے کہا کچھ نہ کہو، مجھے معلوم ہے تم مسلمان نہیں ہو، کچھ نہ کرو، یہ کمرے میں بیٹی کو ڈالو، دوسرے کمرے میں تم چلے جاؤ، مصلی بچھاؤ، ہاتھ میں تسبیح لو، 135 مرتبہ پڑھو یا فاطمہ یہ کمرے میں بیٹھا ہے، یہ 135 مرتبہ یا فاطمہ ذکر تمام ہوا اور بچی کمرے سے دوڑتے ہوئے آئی، بابا مجھے شفا مل
आंखियां टूटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अचानक से महसूस किया मेरी आंखें बंद हो गई। खौफ ने एक नकाब पढ़नी भी आती है जो अपने हाथ अपने पहलू पर रखे हुई है। उस बीवी ने ये हाथ अपने पहलू पर रखा, ये हाथ मेरे पहलू पर रखा, मुझसे कहने लगी है बच्ची या हुसैन कहना और बुलंद हो जाना। बच्ची कहती है ऐ मोहतरमा वो बीवी कौन है जो खुद जख्मी है। ईरानी खातून रोने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो रसूल की अकलौती बेटी के जिस पर जलता हुआ दरवाजा ऐसे गिराया गया, मासिम शहीद हो गया, पहलू जख्मी हो गया। बीबी जब तक जिंदा रही ये हाथ पहलू पर था, ये हाथ से तकबीर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम